یہ تو امام کا فرمان ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر ہم دکاندار خوش اخلاق نہ ہو تو گاہک اس کے پاس پھر کم آئیں گے۔ اچھے اخلاق والا ویسے بھی آدمی اس کے پاس آ جاتا ہے اور چیز خرید کر کے بھی لے جاتا ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے جی، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ پھر جس وقت جس کا اخلاق اچھا ہوگا یہ ڈپریشن کا، اضطراب کا شکار نہیں ہوگا، اس کی خون کی گردش جس طرح ہونی چاہیے اسی طرح ہوگی، تیز نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمغہ دیا ہے کہ آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ ذکر کیا گیا تھا کہ اخلاق کو خراب کرنے والی کئی چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلا ہے تکبر۔ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، گردن اس کی اکڑی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتا۔ دوسری چیز جو اخلاق کو خراب کرتی ہے وہ ہے حرص و لالچ۔ حرص و لالچ کی وجہ سے بھی انسان خراب ہو جاتا ہے، اور حب الدنیا بھی ایک ایسی ہے جو انسان کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے۔ اس وقت وہ اچھے اخلاق کی بجائے ہو میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ پیسے جمع کریں، پیسے جمع کریں، پیسے جمع کریں، تو ایسی صورت میں اخلاق نہیں ہوتا۔ اس کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نقل کیا گیا تھا کہ وہ ایک آدمی ان کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، اور میں محبت کرتا ہوں کہ یہ دنیا اللہ کی طرف سے مجھے دے دی جائے۔ آیا اس طرح کی خواہش میں کر سکتا ہوں کہ مال و دولت مجھے مل جائے؟ اور مجھے کافی پیار ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو، ڈھیر ساری مال و دولت مجھے مل جائے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا اگر آپ کو مل جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میں نے سوچا ہے کہ دنیا مل جائے گی تو سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا، مہمان نوازی لوگوں کو کروں گا، کبھی کسی کو دعوت دے دوں گا، کبھی چند آدمی کو دعوت دے دوں گا۔ دوسرا صلہ رحمی کروں گا، جتنے رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کی خدمت کروں گا۔ تیسرا صدقہ دے دیا کروں گا تاکہ غریب لوگ جو ہیں صدقے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کی حالت بہتر ہو جائے۔ چوتھا حج کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر دنیا کی طلب یہ حب دنیا نہیں ہے بلکہ طلب آخرت ہے۔ تو گویا دنیا کو بھی اگر آدمی طلب کرے تو آخرت کے لیے بنا کر طلب کرے، تو اس دنیا کی طلب کی بھی اجازت ہے۔ ایک اور خطبہ ذکر کیا گیا تھا، اس وقت واضح نہیں ہوا تھا، نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب بصرہ کی ایک معروف و مشہور شخصیت علا بن حارثی، اس کی عیادت کے لیے گئے، اور یہ امام کے اصحاب میں سے تھا، راویوں میں سے تھا، شاگردوں میں سے تھا۔ امام اپنے شاگردوں کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے۔ تو جس وقت وہاں گئے تو دیکھا اس کا گھر بہت بڑا ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کیا اتنا بڑے گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ جو پیسہ آپ نے اس گھر کی خرید پر خرچ کیا ہے، بہتر ہوتا کہ یہی پیسہ آپ آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرتے، تو اس وقت وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو پھر حضرت نے خود ارشاد فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وسیع گھر، بہت بڑی کوٹھی آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے اور اس میں برائی پیدا نہ ہو،
تو اس میں آپ کو کئی کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ مہمانوں کو بلایا کریں، مہمان کو دعوت کرنا، مومنین کو دعوت کرنا یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، معصومین کے ہاں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے۔ کسی مومن کی زیارت کے لیے صرف چلا جانا یہ بھی اتنا پسندیدہ ہے کہ 70 فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ مومن کے گھر میں ملاقات زیارت کے لیے گیا ہے اور یہ فرشتے باہر کھڑے رہتے ہیں، وہ چائے بھی پیتا ہوگا، اور پتہ نہیں اس زمانے میں چائے دیتے تھے یا نہیں، بسکٹ وغیرہ تو پھر ہوتے نہیں تھے، یہ چیزیں بھی کھائے گا، وہ کھڑے رہیں گے۔ پھر یہی 70 فرشتے کو حکم ہوگا کہ آپ اس کو جس جگہ اس نے جانا ہے، گھر میں جانا ہے، کارخانے میں جانا ہے، دکان میں جانا ہے، پہنچائیں۔ پھر ہے کہ آپ ہمیشہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں۔